الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. چلیں آپ سبق پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قل عسى أن قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نحن أعلم، ہم عالم خوب جاننے والے ہیں، بما یستمعون لہ بھی، جو وہ سنتے ہیں، یعنی کہ جو وہ سنتے ہیں اسے، کان لگا کر ہم سنتے ہیں اسے، ہم خوب جاننے والے ہیں، غور سے سنتے ہیں. ای یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جو تمہارے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. اذ ہم نجوا، اور اس وقت، اذ جب، ہم وہ نجوا، جب وہ آپس میں گوشیاں کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون، اور جب کہتے ہیں ظالم، جب کہتے ہیں یقول، جب کہتے ہیں ازال ظالم، ان تتبعون، کہ نہیں ہے تم پیروی کر رہے، الا، مگر رجلا مسحورا، ایک ایسے شخص جس پہ جادو کیا گیا. ویسے تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، مگر اسی جملے میں اگر الا اگر، پھر ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر نہیں، نہیں تم اتباع کر رہے، نہیں تم پیروی کر رہے، مگر ایسے ایک ایسے شخص کی جس پہ جادو کیا گیا، جس پہ جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کس طرح، انظر تم دیکھیے، کیفا کس طرح، ضربو وہ بیان کرتے ہیں، یا لکا آپ کے لیے، امثال مثالیں، فضلوا پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، فلا پس نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتے اور استطاعت رکھتے، سبیلا کسی سیدھے راستے کی. قالو کہہ دیجئے، وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، اذا کننا، اذا کیا جب، اذا کیا جب، کننا ازامن، کننا ہو جائیں گے، ازامن ہڈیاں، و رفاتا اور چورا چورا، یعنی مٹی کے ہو جائیں گے. انا کیا بے شک ہم، لمبعوثون ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ ایک نئے سرے سے پیدا کر کے. قل کہہ دیجئے، کونو ہو جاؤ، حجارتن پتھر، او حدیدہ یا کہ لوہا، او خلقن او ایسی کوئی چیز،
یا خلق جو تخلیق، مما جو یکبرو جو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے دلوں میں، یعنی تم جس کو اپنے دلوں میں بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ مضبوط سمجھ رہے ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، فَسَيَقُولُونَ پس وہ یقیناً وہ کہیں گے، میں کون، یعیدuna کون لوٹائے گا ہمیں، یعنی کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل کہہ دیجئے، الذی وہی ذات، فطرکم جس نے پیدا کیا، فطرہ کہتے ہیں جس نے، جو سب سے پہلے کوئی کام کیا، یعنی جس نے پہلے، سب سے پہلے تمہیں پیدا، یعنی جس نے پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ، فَسَيُنْغِضُونَ پس ضرور وہ، یہ وہ ہلائیں گے، الیک رؤوسہم یعنی یہ آ، استہزاء کے ساتھ، یعنی کہ مذاق کے ساتھ، یا اس کی کسی مذاق اڑاتے ہوئے کسی چیز کا سر ہلانا، اس کو کہتے سر بدونا، وہ ہلائیں گے آپ کی طرف، رؤوس ہم اپنے سروں کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں متا وہ کب ہوگا، یعنی کہ یہ کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، عسیٰ قریب ہے کہ ان یکون قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریب ہی آ لگا، یوم اس دن، یدعوکم وہ تمہیں بلائے گا، یستجیبون تم ضرور حاضر، تم ضرور اس پہ آواز پہ لبیک ہو، یعنی کہ تم ضرور اس کی بات مان لو گے، تعمیل کرو بحمدی اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون اور تم گمان کرو گے، الا بستم کہ نہیں، تم رہے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑے عرصے، یعنی دنیا میں بہت ہی تھوڑے عرصے تم زندہ رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے علم کے بنیاد پر کہ انا نعلم بما یستمعون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جو مشرکین مکہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کے مقصد کوئی علم و معرفت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے قرآن سنتے ہوں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کمال علم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب علم ہے کہ جس نیت سے یہ اکیلے اکیلے کر کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ آپ پر اعتراض کریں یا مذاق اڑائیں، اور پھر جو آپس میں مجلس میں اس پر تبصرے سرگوشیاں کرتے ہیں تو آپ کو جادو زدہ قرار دیتے ہیں کہ اس پہ تو جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کی حرکتوں سے کوئی بے خبر نہیں ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ان کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کس مقصد، ان کی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ یہ آگے یہ بھی کہتے ہیں اذ ہم نجوا اذ یقول الظالمون، وہ جب آپس میں ملتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ظالم کہ ان یتبعون الا رجلا مسحورا، کہ وہ تو ایسا شخص ہے جس پہ جادو کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جب، یعنی کہ وہ یہ ایسا شخص ہے کہ تم اس کی تم پیروی کر رہے ہو، جبکہ جس پہ جادو کیا گیا کر دیا گیا ہو۔ اذا نجا خزانہ تو رجل مسورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون، اور دیکھیے کس طرح کی یہ مثالیں دیتے ہیں آپ کے، حالانکہ آپ کے لیے کیا کیا مثالیں دے رہے ہیں، تو دیکھیے کہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں، ان کی اس طرح اس کی طاقت رکھتے کہ کوئی سیدھا راستہ بھی اپا لیں، یعنی یہ ایک بات نہیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف باتیں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے نے آپ کو جادو کر دیا گیا، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسحور ہے، یعنی اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، کبھی آپ کو خود کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہہ دیتے ہیں، کبھی مجنون یا دیوانہ کہتے ہیں، ان کی یہ مختلف باتیں خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں کہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس حال میں یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں ہدایت کا صحیح راستہ مل سکے، مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں سے دوسروں کو ہدایت سے روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے، یعنی ان کو تو کوئی خود کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہیں، یہ الٹی عجیب غریب روزانہ مثالیں یہ بدلتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سورہ نام میں فرماتے ہیں قد نعلم انه يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ یقیناً تجھے وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، بلکہ لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، فصبروا پھر انہوں نے صبر کیا، ما علی ما علی ما کچھ جس بات پر جو جھٹلائے گئے، فَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہوں نے
تکلیفیں اٹھائیں حتیٰ عطاہم نصر، یہاں تک کہ ہماری نصرت نہیں آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءت واقع من نبأ المرسلین. اور پھر ان پہ جہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بلا شک یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی خبریں آئی ہیں. یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا، تو ان کی مثال اسی طرح دی گئی جس طرح سیدنا، مگر سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کے گالیوں اور لعنت کو کس طرح مجھ پر سے دور کرتا ہے؟ یعنی قریش کے لوگ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھ پہ لعن طعن کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کس طرح مجھ سے دور کر دیتا ہے. وہ تو اصل میں یہ قریش والے تو کسی مذمم کو برا کہتے ہیں، یعنی جو کوئی جس مذمت کیا گیا ہو اور اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں، یعنی کہ تعریف کیا گیا میرا نام، میں تو محمد ہوں. یہ تو جس پہ جس پہ کرتے ہیں وہ تو کوئی مذموم ہے، جس کے برا بلا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مجھے قریش کی گالیوں لعنت سے اس طرح دور کر دیتا ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ اسی طرح ہے، اسی لیے پھر وہ دلو، پھر وہ گمراہ ہو گئے. اور پھر وہ ان کا یہ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے پیدا کر کے. یعنی وہ توحید اور رسالت کے مشرکین مکہ کے شکوک و شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب جو بعد الموت کے بارے میں ان کے شبہات کے اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر مٹی بن جاتی ہیں. یہ بات عقل ہے کہ سابق جسم جو ہے اس کے اجزاء کو دوبارہ جمع ہو جائے، ان کی زندگی لوٹ آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ مردہ بدن کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، چاہے اس بدن سے زندگی کے آثار پتھر یا لوہے کی طرح کیوں نہ ناپید ہو گئے ہوں. یعنی کہ یہ ان کے لیے تو ان کا تو یہی تھا کہ یہ ہم مٹی ہو گئے، مٹی مٹی ہو گئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور وہ ایک بوسیدہ ہڈی کا ٹکڑا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اس نے اس کو ہڈی کو چورا چورا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ مٹی کو اس کو کون اٹھائے گا، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ زندہ کرے گا اور تمہیں پھر جہنم میں بھی وہ ڈال دے گا. تو اس طرح کی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہا پھر قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم ہو جاؤ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ. یعنی ایسی چیز ہو جائے کہ مٹی میں تو پھر بھی کوئی زندگی کے نباتات کی صورت میں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی چیز بن کر دیکھ لو تو اس کے زندگی قبول نہیں، پھر تم لوہا یا پتھر بن جاؤ. کوئی مخلوق جس کا زندہ ہونا تمہارے دلوں میں ان سے بڑی بات ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. ضرور اٹھائے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ اٹھایا، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا، وہی تمہیں اٹھائے گا. قل کونوا حجارۃ او حدیدا وخلقا ما قذبوک یکبر فی صدورکم. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون ہمیں لوٹائے گا واپس زندگی میں، کون لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قل فالذی فطرکم اول، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے اور پہلی مرتبہ، جب ایک انسان کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا کسی بھی چیز کا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو آسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تو دوبارہ بھی وہ تمہیں زندگی دے دے گا. تو اس کے لیے تو آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی ویسا ہی، ہو جس دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے تو ایسا ہی ہے، آسان ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جی مبعوثون خلق جل، ہم بوسیدہ مدعو ہیں، کون ذکر کرے گا؟ جس طرح وہ سورہ نازعات میں کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا کہتے ہیں کہ بے شک یقین ہم پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں جبکہ ہم اذا کنا عظاما ونخرا، وہ جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس بڑے خسارے وغیرہ لوٹنا ہوگا. یا سورہ یاسین میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اس نے ہماری لیے ایک مثال بیان کی، اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس کے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے کہا کہ وہی زندہ کرے گا جیسے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور ہر طرح کا خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے فَتَقُ اللَّهُ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا تمہارا کوئی ذکر تک نہیں تھا، پھر اس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم انسان بن کر زندگی انسان بن کر اس زمین پر بسنے لگے. وہی ذات ہے اس پر قادر کے مرنے کے بعد تم خواہ کسی حالت میں بھی ہو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه
سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور اسے آسان زیادہ اس کے لیے تو آسان ہے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہے، اس نے پہلے بنایا تو دوبارہ بھی تمہیں بنا دے گا۔ پھر سیغنقدون الیک رؤوسہم، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیغنقدون، پھر وہ اپنے سر ہلاتے ہیں، یعنی کہ ایک توہین کے زمانے یا مذاق کے صورت میں اپنے سروں کو جس انسان لاتا ہے کہ اچھا تو پھر اپنے یہ بتاؤ کہ پھر ایسا ہوگا کب؟ یعنی یہ ان کا ایک عجیب سا سوال ہے کہ یہ آپ یہ بتائیں، مذاق کے طور پر، تعجب کے طور پر ان کے سر ہلا کر یہ پوچھیں کہ جیسا تو قیامت کب آئے گی؟ تو آپ کہہ دیں گے، آپ ان سے کہہ دیں گے اس کا تو آنا تو یقینی ہے، وہ تو آئے گی ہی آئے گی۔ آپ جب ان کا جب تمہارا یہ سوال بیکار ہے، جب اس نے آ کر ہی رہنا ہے تو چاہے وہ کتنی دور ہو یا قریب سمجھو، قل عسا یقون، قل عسا یقون قریبا، کدی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہی ہو، آنی ضرور ہے، جس چیز کا آنا یقینی ہے تو پھر تمہارا تو سوال ہی بیکار ہے، اسے تو آنا ہی ہے، چاہے تو اسے دور سمجھو یا قریب سمجھو، اور اپنی تمہیں تو یہ چاہیے کہ اپنی نجات کی فکر کرو۔ اس کی مثال اس نالائق طالب علم کی سی ہے جسے معلوم ہے کہ امتحان تو لازماً ہونا ہے، امتحان تو لازمی ہونا ہے، مگر وہ اس کا ہونا اس لیے تسلیم نہ کرے یا اس کے لیے تیاری نہ کرے کہ اس کی تاریخ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ امتحان کب ہوگا۔ جس شخص کو تاریخ معلوم ہے کہ یہ تو اس کو پتہ ہے امتحان ہوگا، اگر وہ تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے امتحان کی تیاری نہ کرے تو لازم بات ہے کہ اس کے پھر ہونا کیا ہے، ظاہر ہے کہ پھر یہ تو حماقت ہی ہے اس کی۔ تو یہاں بھی ہو رہا ہے کہ وہ نہ کوئی اس کو کہ اس کی تیاری کریں، بلکہ الٹ کے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہوگی کب، کب آئے گی تھی وہ قیامت کب آئے گی اور پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ نہیں، یہ قریب ہی ہے، یہ آنے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے جو تم قریب ہی ہے، اور جب آ جائے گی پھر کیا ہو، یوم یدعوکم فیستجیبون بحمدی، جب وہ تمہیں بلائے گا تو تم تعمیل کرو گے اور نکلو گے اپنی قبروں سے بحمد، اس کی حمد کے ساتھ، وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا خَيْرٌ، تم یہ گمان کرو گے کہ ہم تو بہت ہی تھوڑا عرصے رہے، یا اس دنیا میں ہم بہت ہی کم عرصے رہے، جو قیامت سے نکلیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا تو پھر یہی ہوگا کہ پھر ہر کوئی جو ہے وہ متی فرمردار بن کر اس کی حمد کرتے ہوئے قبروں سے اٹھاؤ گے۔ یعنی دنیا میں کس طرح کی بھی سرکشی اور انکار کی بجائے اس دن اللہ کی حمد کرو گے، اس کے سامنے مکمل اطاعت کے اظہار کرو گے، یا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ گے؟ تو اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانے پر تمہارا قبر سے اٹھ کر حاضر ہو جانا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوبی ہے، جس پر صرف وہی مستحق حمد و ثنا ہے، یعنی وہی یہ ذات ہے جو جب بلائے گی تو سب نے حاضر ہو جانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جاؤ گے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ وسطمی یوم ینادی منادی من مقام قریب، اور کان لگا کر سن، جس دن پکارنے والا ایک قریب کی جگہ سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ و حق کے ساتھ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، اور یہ نکلنے کا دن ہے، یعنی اس دن انسان نکلے گا اپنی قبروں سے۔ اس طرح سورہ قمر میں اللہ تبارک وتولی عنہم، اور تم ان سے منہ پھیر لے، یوم ید الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والے ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، مہطعین الی الداعی، اور وہ پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑ رہے ہوں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے کہ یہ بڑا مشکل دن ہے، یعنی وہ دن جس دن سب اپنے قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب حاضر ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے، ہر کوئی سوچے گا تو ظنون الا بستم قلیلا، یعنی خیال کرو گے کہ دنیا میں تو بہت ہی کم رہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، وَكَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے تو دنیا میں انہیں اس طرح ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ ہے، اس سے بھی پہلا حصہ، یعنی دن کا تھوڑا سا حصہ ہی ٹھہرے، اتنا ہی ہم ٹھہرے۔ اسی طرح سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ طٰہٰ میں کہہ رہے ہیں، یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا،
جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم الا بستم الا عشرہ، آپس میں چپ کے کریں گے تم 10 دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، اور ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثالهم طریقۃ الا بستم الا یوما، جس دن سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی یہ ان کا اندازہ ہوگا۔ اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالوا لبثنا یوما بعد یوم، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا حصہ کچھ رہے۔ فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے بھی پوچھ لے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمائے گا کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا، ایک کاش کے واقع تم جانتے ہوتے۔ یعنی یہ انسان یہ اگر یہ جان لے کہ ہاں میری زندگی اتنی ہے کہ مجھے اس دن ایسا لگے گا جیسے میں ایک دن بھی نہیں رہا یا دن کا ایک حصہ رہا، تو پھر وہ اس حصے کو اس ایک حصے کو جتنا بھی تھوڑا سا وقت اس کو ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ اس کے لیے تیاری کرے گا جہاں پہ بہت زیادہ اس نے رہنا ہے۔ یہ جو تھوڑی سی زندگی اور اللہ تبارک کو بتائیں اتنی ہے، جو وہاں پہ جائیں گے تو اس کو خود کو احساس ہوگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں رہا، بلکہ کئی جگہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہم اتنی دیر رہ جس طرح ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں، تو اتنا ہی دیر ہم رہیں۔ پوری زندگی اتنی ہے جیسے سمندر میں اگر انگلی ڈالے اس کے ساتھ جو پانی ایک انگلی کے ساتھ چلا ہے، بس یہ آئے اس دنیا کی زندگی ہے، باقی ساری آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کو جتنا ہمیں موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کب ہو، جیسے آسان یا قریب ہے کہ قریب ہی آ لگی، کسی کی موت کا کوئی پتہ نہیں کب قریب ہی آ لگی۔ تو ہمیں اس امتحان کی تیاری ضرور کرنی چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں کس دن ہونا ہے، مگر ہونا ضرور ہے۔ تو اس امتحان کی تیاری یہ ہے کہ یہ جو وقت ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، جس میں صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت مہیا کیا ہوا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی بندگی کریں، اس سے معافی مانگیں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائیں ان پہ عمل کیا جائے، احادیث جو ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں پہنچتی ہیں ادھر ادھر سے، ان کو یہ اس کا مقصد ہے کہ ان کو سمجھ کے ان پہ غور بھی کرے، یہ نہیں کہ ہاں جی ہم نے پڑھی اور سن لی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ تو کتابی بات ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں، یہ ہمارے لیے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا جس نے ہمیں یہ ہماری طرح کا وہ بشر، یعنی کہ وہ بھی انسان تھے، اور انہیں یہ سب کچھ کر دکھایا، تو یہ ممکن ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم یہ نمونہ ہے تمہارے لیے جس نے کر کے تمہیں دکھایا ہے، اور جب ایک شخص یہ کر سکتا ہے تو تمہیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے، جو ان کا کردار تھا، جو اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان کا کیا طریقہ تھا وہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں بھی اپنے اپنے کم سے کم ہمارے رویے کو ہمیں اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے، مگر یہ کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، اور اللہ نہ کرے اس دن بہت بڑا خسارے کا سودا ہوگا، جس دن وہ پھر وقت نہیں ہوگا۔ وقت یہی ہے، جو وقت دیا گیا اسی کو ہے، اسی کو انسان استعمال کر لے، اور اسی کو اپنے لیے آخرت کی کھیتی کے لیے یہیں پہ بیج بولے تو وہاں پہ وہی بوئے گا، وہی کاٹے گا جو یہاں بوئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پہ عمل کرنے کی اور سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل بھی قبول فرما لے، اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے اللہ تبارک ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ تبارک ہم پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔